فرض کریں کہ آج کے دور کی کوئی بہت بڑی ملٹی نیشنل ٹیک کمپنی ہے، یعنی جیسے ایپل یا ایمیزون، اور وہ کسی ملک میں صرف اپنے پروڈکٹس بیچنے کے لیے داخل ہوتی ہے۔ بالکل، ایک عام سی کمرشل انٹری۔ ہاں، لیکن پھر چند ہی دہائیوں کے اندر وہ کمپنی اپنی ایک نجی فوج تیار کر لے، وہاں کی حکومت کا تختہ الٹ دے اور شہریوں سے ڈائریکٹ ٹیکس وصول کرنا شروع کر دے۔ سن کر کسی سائنس فکشن فلم کا پلاٹ لگتا ہے۔ واقعی، لیکن برِ صغیر کے ساتھ بالکل یہی ہوا تھا۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک کارپوریٹ ادارے نے کس طرح ایک پورے خطے کو اپنا غلام بنا لیا۔ صحیح، اور اس تفصیلی بات چیت کے لیے ہمارے پاس تاریخی ڈاکیومنٹریز اور اینالیٹیکل ویڈیوز کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ بالکل، میرا مقصد اس بات چیت میں اس پیچیدہ میکینزم کو کھولنا ہے جس کے ذریعے انہوں نے مقامی لوگوں کو آپس میں لڑایا، اور یہ عام تاریخ کا سبق نہیں ہے، یہ سمجھنا ہے کہ قومیں کیسے بنتی اور ٹوٹتی ہیں۔ اصل میں ایسٹ انڈیا کمپنی شروع میں کوئی ریاست نہیں تھی، یعنی یہ ایک خالصتاً تجارتی ادارہ تھا جس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنے شیئر ہولڈرز کو منافع کما کر دینا تھا۔ اچھا، تو کہانی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے جب یہ ایک بالکل معصوم سا تجارتی سفر لگتا تھا۔ دیکھیں، کہانی شروع ہوتی ہے سن 1600 عیسوی میں، جب یہ کمپنی بنی، اور مزے کی بات یہ کہ ان کی پہلی ترجیح ہندوستان تھا ہی نہیں۔ اچھا، تو پھر وہ کہاں جانا چاہتے تھے؟ وہ اصل میں انڈونیشیا کے مسالوں کی تجارت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں ڈچ اور ہسپانوی تاجروں نے انہیں بری طرح مار بھگایا، یعنی انہیں قدم ہی نہیں جمانے دیے۔ حیران، یہ بات کیا؟ یہ تو بالکل کسی جدید سٹارٹ اپ کی طرح لگتا ہے جس کا پہلا پلان فلاپ ہو جائے تو وہ مارکیٹ پیوٹ کر لیتا ہے۔ بالکل ویسا ہی ہے۔ جب وہاں دال نہیں گلی تو انہوں نے اپنا رخ ہندوستان کی طرف موڑ لیا، اور 1608 میں وہ سورت کے ساحل پر پہنچے۔ اور مغل دربار میں ان کی انٹری کیسے ہوئی؟ کیونکہ وہاں تو پہلے سے ہی بہت دبدبا تھا۔ شروع میں تو ولیم ہاکنز جہانگیر کے دربار میں گیا اور بری طرح ناکام ہوا، لیکن پھر ان کی اپروچ بدلی۔ تھامس رو نام کا سفیر آیا اور اس نے طاقت کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ تو اس نے کیا ایسی جادو کی چھڑی گھمائی؟ اس نے دربار کی نفسیات کو سمجھا، اس نے فارسی زبان سیکھی تاکہ ڈائریکٹ بات کر سکے، اور ساتھ ہی وہ یورپ کی جدید ٹیکنالوجی جیسے وہ گھڑیاں اور ٹیلیسکوپ وغیرہ، ہاں بالکل، وہ چیزیں تحفے میں لے کر آیا۔ جہانگیر ان نئے کھلونوں سے بڑا متاثر ہوا۔ یہ اصل میں کارپوریٹ لابنگ کی ایک بہترین اور شروعاتی مثال تھی۔ صحیح، لیکن اس لابنگ سے شروع ہونے والا سفر 1757 کی جنگ پلاسی اور 1764 کی جنگ بکسر تک پہنچ گیا، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہاں سے سب کچھ بدل گیا۔ یہ وہ موڑ تھا جس نے پورے خطے کی تقدیر بدل دی۔ ان جنگوں اور خصوصاً بکسر کے بعد جو الہ آباد کا معاہدہ ہوا، اس نے کمپنی کو دیوانی کے حقوق دے دیے۔ دیوانی کے حقوق، اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ یہ کوئی عام تجارتی لائسنس تو نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیوانی کا مطلب تھا اس علاقے کا ٹیکس یا لگان جمع کرنے کا قانونی حق۔ اب آپ سوچیں، ایک غیر ملکی کارپوریٹ ادارہ جو کل تک اپنا سونا چاندی لا کر یہاں سے کپڑا خریدتا تھا، اب وہ وہاں کے لوگوں سے ٹیکس لے رہا تھا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اب وہ مقامی کسانوں کے پیسے سے ہی مقامی مال خرید کر واپس یورپ میں مہنگے داموں بیچ رہے تھے۔ ان کی اپنی سرمایہ کاری زیرو ہو گئی، منافع لامحدود۔ اوف، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کے گھر رات کے کھانے پہ مہمان بن کر آئے اور اگلی صبح آپ کے گھر کے کاغذات اپنے نام کروانے کا دعویٰ کر دیں۔ بہت خوب مثال دیا آپ نے۔ اور انہوں نے طاقت کا بدمستی سے استعمال ڈائریکٹ نہیں کیا، پہلے انہوں نے لوکل رولرز کی آپسی لڑائیوں اور اس ٹیکس کے نظام کو کنٹرول کیا۔ اور پھر ڈاکٹرین آف لیپس جیسی عجیب و غریب پالیسیز بھی تو لائے نا وہ۔ بالکل، ڈاکٹرین آف لیپس کا سیدھا سا مقصد تھا کہ اگر کسی مقامی راجے کا اپنا خونی بیٹا نہیں ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی ریاست خود بخود ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملکیت بن جائے گی۔ یہ تو کھلی بدمعاشی ہے، یعنی ایک طرفہ کارپوریٹ ایکوزیشن، لیکن اس سب کا عام آدمی یعنی جو کسان اور دستکار تھے ان پر کیا اثر پڑ رہا تھا؟ اثر بہت تباہ کن تھا۔ کمپنی نے ٹیکس کے پیسوں سے کچا مال جیسے کپاس اور ریشم انتہائی سستے داموں خریدنا شروع کیا۔
उस माल को इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में भेजा और वहां से तैयार शुदा मशीन का बना कपड़ा लाकर वापस हिंदुस्तान में बेचना शुरू कर दिया, जिससे मकामी जुलाहे और इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो गई होगी। 100% मकामी सनहत इस सस्ते मशीनी कपड़े का मुकाबला नहीं कर सकी। लाखों मकामी कारीगर भूखे मरने लगे, उनका रोजगार मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। जब आप किसी पूरे मुआशरे का रोजगार और उसकी इज्जत छीन लेते हैं तो आप असल में एक टाइम बॉम्ब तैयार कर रहे होते हैं, और वो बॉम्ब 1857 में फटा। हाँ, 1857 की बगावत, जिसे पहली जंग आज़ादी भी कहा जाता है। लेकिन एक मिनट में यहाँ इस रुमोजा बयानिए पर थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी। हम बचपन से सुनते आए हैं कि बगावत की फौरी वजह वो इनफील्ड राइफल के नए कारतूस थे, जिन पर अफवाह थी कि गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हाँ, बिल्कुल वही। तो क्या वाकई महज एक कारतूस की अफवाह ने इतनी बड़ी और खूनी बगावत खड़ी कर दी थी, या ये महज वो आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी? आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। कारतूस तो महज एक माचिस की तीली थी। असल गुस्सा तो वो सालों की माशी तबाही, रियासतों का छीना जाना और मकामी मजहब और रिवायात में कंपनी की मुदाखलत थी, जो बरसों से पक रहा था। सही, लेकिन इतने गुस्से और इतनी अवामी अवामी हिमायत के बावजूद ये बगावत नाकाम क्यों हो गई? बहादुर शाह जफर जैसे मरकजी रहनुमा भी तो थे। देखें, जज्बा और एक अलामती रहनुमा होना काफी नहीं होता। बगावत करने वालों के पास मवासलात यानी कम्युनिकेशन का कोई जदीद निजाम नहीं था, वो बिखरे हुए थे। जबकि दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास तो टेलीग्राफ मौजूद था। बिल्कुल, ब्रिटिश फोर्सेस के पास टेलीग्राफ का निजाम था। वो सेकंड्स में पैगामात भेजते थे। एक जगह से दूसरी जगह मदद पहुंच जाती थी। एक मरकजी कमांड थी उनकी, और यही उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। अच्छा, इस नाकामी ने कंपनी का राज तो खत्म कर दिया और इख्तिदार डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, लेकिन इसने अंग्रेजों की नफ्सियात पर भी तो कोई असर छोड़ा होगा ना? बहुत गहरा असर छोड़ा। 1857 में उन्होंने जो सबसे खौफनाक चीज देखी वो थी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। उन्होंने देखा कि दोनों मिलकर लड़े हैं। इस इत्तेहाद ने साम्राज्य निजाम की चूलें हिला दी थी। किसानों ने मिलकर साम्राज्य मफादात को नुकसान पहुंचाया। एग्जैक्टली। इन वाकयात से उन्हें समझ आ गई कि अगर ये मुकामी लोग इसी तरह आपस में जुड़े रहे तो इन पर हुकूमत करना तवील अरसे तक मुमकिन नहीं रहेगा। तो बस फिर वहां से उनकी वो मशहूर जमाना पॉलिसी शुरू होती है, डिवाइड एंड रूल, यानी तकसीम करो और हुकूमत करो। लेकिन उन्होंने ये किया कैसे? किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए? उन्होंने सबसे पहले तारीख को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। जानबूझकर फारसी किताबों के ऐसे गलत तर्जुमे करवाए गए जिनमें मुसलमान हुक्मरानों को मुकामी हिंदुओं के लिए सिर्फ जालिम और हमला आवर बनाकर पेश किया गया। अच्छा, यानी डेलिबरेटली तारीख को मस्ख किया गया। बिल्कुल। और उसके बाद 1870 की दहाई में W. हंटर की किताब आई, द इंडियन मुसलमान्स, जिसने मुसलमानों में एहसास कमतरी पैदा की। और फिर 1881 की पहली मजहबी बुनियादों पर मर्दमशुमारी हुई। ये मर्दमशुमारी वाला पॉइंट मैंने भी नोट किया था। उससे पहले लोग अपनी शनाख्त अपने पेशे या इलाकाई बिरादरी से करते थे ना? सही कह रही हैं आप। लेकिन इस सेंसस ने हर शख्स को जबरदस्ती एक मजहबी खाने में कैद कर दिया। अब वसाइल, नौकरियां और नुमाइंदगी सब कुछ इन्हीं मजहबी आदादो शुमार पर तकसीम होने लगा। ये तो वाकई जैसे किसी माली ने जानबूझकर पौधों के दरमियान कांटे बो दिए हों ताकि वो आपस में सूरज की रोशनी के लिए लड़ते रहें और माली सुकून से अपना फल चोरी करता रहे। बहुत बेहतरीन तशबीही बयान है ये। और सबसे बड़ा अलमिया ये था कि जो पढ़े लिखे मकामी लोग थे उन्होंने इस जहरीले प्रोपेगेंडे को सच मान लिया। हाँ, और अदब ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया। जराए इस बात का जिक्र करते हैं कि 1882 में आनंद मथ नाम का एक नॉवल छपता है। बिल्कुल, बंकिम चंद्र चैटर्जी का वो नॉवल। हाँ, उस नॉवल में इंतहाई होशियारी से एक पुरानी बगावत को जो ठीक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी उसे एक मुस्लिम मुखालिफ रंग दे दिया गया, और वो वंदे मातरम का नारा भी वहीं से आया। सही। फिर जबान का तनाजा खड़ा कर दिया गया। उर्दू, जो इसी खित्ते में पैदा हुई, उसे सिर्फ मुसलमानों की जबान कह दिया गया और हिंदी को हिंदुओं से जोड़ दिया गया। आर्या समाज की काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट शुरू हो गई, जिसके नतीजे में 1893 में
اعظم گڑھ اور پورے ہندوستان میں خونی فسادات ہوئے، یعنی ایک پورے سماجی اور ثقافتی ورثے کو مذہبی دشمنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور اس سب فائدے میں صرف ایک ہی فریق تھا، اور وہ تھی برٹش امپیریل پاور۔ خیر، اس بکھرے ہوئے ماحول میں تھوڑی سی روشنی بھی دکھائی دیتی ہے جب لوگوں میں سیاسی بیداری شروع ہوتی ہے۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنتی ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک پیچ ہے۔ اس جماعت کی بنیاد کسی مقامی باغی نے نہیں رکھی تھی، بلکہ ایک برٹش سول سرونٹ A.O. ہیوم نے وائسرائے لارڈ ڈفرن کی آشیرواد سے رکھی تھی۔ ہاں، یہ بڑا عجیب لگتا ہے، یعنی کوئی حکمران خود اپنے ہی خلاف ایک سیاسی جماعت کیوں بنائے گا؟ اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے؟ اس منطق کو تاریخ دان سیفٹی والو کا تصور کہتے ہیں۔ جیسے ایک پریشر کوکر میں سٹیم نکالنے کا والو ہوتا ہے تاکہ وہ پھٹے نہ۔ اچھا، تاکہ وہ لوگوں کا غصہ سڑک پر نکلنے کے بجائے کانفرنس رومز اور درخواستوں کی شکل میں نکلے، تاکہ دوبارہ 1857 جیسا لاوا نہ پھٹے۔ بالکل یہی اسٹریٹجی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں نے دیکھا کہ وقت بدل رہا ہے، تو سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک شروع کی تاکہ مسلمان جدید تعلیم کی طرف آئیں اور نئے نظام میں اپنا مقام بنائیں۔ وہیں دارالعلوم دیوبند بھی قائم ہوا۔ پھر 1905 میں ایک اور بڑا واقعہ ہوتا ہے جب بنگال کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ برٹش حکومت اسے ایک عام سا انتظامی فیصلہ کہتی ہے، لیکن مقصد کچھ اور ہی تھا۔ مقصد تھا بنگالی قومیت کو توڑنا، لیکن اس تقسیم نے ایک مسلم اکثریتی صوبہ بنا دیا، جس سے سیاسی سرگرمیاں اور تیز ہو گئیں۔ اور اسی پس منظر میں 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوتی ہے، اور وہ شملہ وفد کے ذریعے جداگانہ انتخابات یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ صحیح، لیکن ان سب دوریوں کے باوجود اتحاد کا ایک مختصر سا اور سنہرا دور بھی آیا۔ ہم 1916 کے معاہدہ لکھنؤ یعنی لکھنؤ پیکٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، محمد علی جناح کا کردار اس میں بہت اہم تھا نا؟ وہ اس وقت کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے رکن تھے۔ بالکل، انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا تھا۔ انہوں نے دونوں جماعتوں کو ایک ٹیبل پر لا کر بٹھا دیا، دونوں نے مل کر سیلف رول کا مطالبہ کیا، اور کانگریس نے جداگانہ انتخابات کو مان لیا۔ یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گی۔ اگر 1916 میں یہ دونوں بڑی جماعتیں ایک پیج پر آ گئی تھیں اور اتنی اچھی مظاہرات ہو چکی تھیں، تو پھر یہ اتحاد ریت کے قلعے کی طرح کیوں بکھر گیا؟ بہت عمدہ سوال ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ اتحاد عوام کی سطح پر نہیں تھا، یہ صرف اشرافیہ یعنی ایلیٹس کے ڈرائنگ رومز اور کاغذات تک محدود تھا۔ اوپر سے پہلی جنگ عظیم نے حالات بدل دیے۔ یعنی برٹش حکومت نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے جنگ کے بعد؟ بالکل نہیں، انہوں نے ریفارمز کے بجائے رولٹ ایکٹ جیسا کالا قانون نافذ کر دیا، جس میں کسی کو بھی بنا ٹرائل جیل میں ڈالا جا سکتا تھا۔ اس نے لوگوں کا بھروسہ بالکل توڑ دیا۔ اور اس دھوکے کا انجام ہم نے 1919 کے جلیاں والا باغ قتل عام کی شکل میں دیکھا، جب جنرل ڈائر نے سینکڑوں نہتے لوگوں پر اندھا دھند گولیاں برسائیں۔ وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور یہی وہ دور تھا جب گاندھی جی افریقہ سے واپس آ چکے تھے، اور ان کا ستیہ گرہ اور سول ڈس اوبیڈینس کا فلسفہ سامنے آیا۔ انہوں نے تحریک کو ایوانوں سے نکال کر سڑکوں پر لا کھڑا کیا۔ وہیں سے گاندھی اور جناح کے درمیان نظریاتی اختلاف پیدا ہوا۔ دیکھیں، گاندھی عوامی احتجاج اور سڑکوں کی سیاست کو اہم مانتے تھے، جبکہ جناح وہ آئینی کانسٹیٹیوشنل جدوجہد کے حامی تھے۔ جی، جناح سمجھتے تھے کہ جذباتی سیاست اور خلاف قانون بھیڑ اکٹھی کرنا آگے چل کر سوسائٹی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک عام سی مثال دماغ میں آتی ہے، جیسے ایک گاڑی میں دو ڈرائیور بیٹھے ہوں، منزل دونوں کی آزادی ہے، لیکن ایک ڈرائیور گاڑی کو کچی سڑک اور بھیڑ میں سے دوڑانا چاہتا ہے، اور دوسرا چاہتا ہے کہ گاڑی کو پکی سڑک اور رولز کے حساب سے چلایا جائے۔ اور اس چھینا جھپٹی میں گاڑی ہی دو حصوں میں کٹ جاتی ہے۔ یہی کچھ ہندوستان کی سیاست کے ساتھ ہوا۔ اور پھر 1928 کی نہرو رپورٹ آتی ہے، جس نے لکھنؤ پیکٹ میں جو الگ انتخابات کی بات مانی گئی تھی اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ یہ ان کے اتحاد پر آخری وار تھا۔
اس کے جواب میں جناح نے اپنے مشہور 14 نکات 14 پوائنٹس پیش کیے. اور پھر 1930 میں علامہ اقبال نے ایک الگ مسلم ریاست کا تصور دنیا کے سامنے رکھ دیا. 1937 کے الیکشنز جس میں کانگریس نے بھاری اکثریت حاصل کی، یہ دور کیسے تبدیلیوں کا سبب بنا؟ ذرائع اس کو اتنا اہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ کانگریس کا وہ 2.5 سالہ دور حکومت مسلمانوں کے لیے ایک ویک اپ کال تھا. انہیں سمجھ آ گیا کہ غیر منقسم ہندوستان میں میجورٹی کی حکومت کا مطلب ہے ان کی ثقافتی اور سیاسی موت. اچھا، یعنی مثلاً اسکولوں میں وندے ماترم پڑھنا لازمی کر دیا گیا. ہاں، اور اس کے علاوہ گائے ذبح کرنے پر پابندیاں لگائیں اور اردو زبان کو سیکنڈری سٹیٹس دے دیا گیا. پولیٹیکل سائنٹسٹ اس دور کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں. وہ موڑ جہاں سیاسی عدم اعتماد اتنی گہرائی تک پہنچ گیا کہ ایک مشترکہ ملک کا خواب تقریباً ناممکن لگنے لگا. بالکل. اور پھر دوسری جنگ عظیم آتی ہے جس نے برٹن کی معیشت کی کمر توڑ دی. ان کے پاس اتنی طاقت بچی ہی نہیں تھی کہ وہ ہندوستان جیسے بڑے ملک پر قابو رکھ سکیں. لیکن پھر اقتدار کی یہ منتقلی جو کہ خوشی کی بات ہونی چاہیے تھی، یہ تاریخ کے سب سے بڑے اور خونی عالمیے میں کیسے بدل گئی؟ اس سفر میں کچھ اہم پڑاؤ تھے. 1940s کی قرارداد لاہور کے بعد مسلمانوں کا ایک الگ ملک کا مطالبہ بالکل واضح ہو چکا تھا. اور 1946 کے الیکشنز میں تو مسلم لیگ نے تاریخی کامیابی حاصل کی تھی نا، جس سے ثابت ہو گیا کہ عوام ان کے ساتھ ہے. صحیح. لیکن اس کے باوجود ایک آخری کوشش کی گئی تاکہ ملک تقسیم نہ ہو. اسے کیبنٹ مشن پلان کہتے ہیں، جس میں ایک ڈھانچہ بنایا گیا تھا کہ صوبوں کو گروپس میں تقسیم کر کے ایک ویک سینٹر رکھا جائے. اور میں نے پڑھا تھا کہ پہلے تو سب مان بھی گئے تھے اس پر. ہاں، وقتی طور پر مان گئے تھے، لیکن پھر پنڈت نہرو نے ایک پریس کانفرنس میں بیان دے دیا کہ کانسٹیٹیوشن آنے کے بعد صوبوں کی ان گروپنگ کو بدلا جا سکتا ہے. اوہ، مطلب انہوں نے مسلم لیگ کے سب سے بڑے ڈر کو سچ ثابت کر دیا کہ میجورٹی کبھی بھی اپنے حساب سے آئین بدل دے گی. ایگزیکٹلی. اس ایک بیان نے مشن ناکام کر دیا. ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہوا. کلکتہ، بہار اور نواکھلی میں ایسے خوفناک فسادات ہوئے جنہوں نے ثابت کر دیا کہ اب اکٹھے رہنا ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن آتے ہیں جو جلدی بنا سوچے سمجھے 3 جون کا منصوبہ بناتے ہیں اور سرحدیں کھینچ ڈالتے ہیں، جس کا نتیجہ 10 سے 15 لاکھ لوگوں کا قتل عام نکلا. کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے. یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی. یہاں پر ایک آخری سوال بنتا ہے، کیا اس خونی لہان ہوتی تقسیم سے بچا جا سکتا تھا اگر لیڈرز میں تھوڑا اور ٹرسٹ ہوتا، یا پھر انگریزوں نے جو نفرت کا بیج بویا تھا وہ اتنا بڑا درخت بن چکا تھا کہ اس نے کٹنا ہی تھا؟ دونوں باتیں سچ ہیں. بے اعتمادی کی کھائی اتنی بڑی اور گہری ہو چکی تھی کہ اس پر کوئی پل نہیں بن سکتا تھا. اور دوسرا، انگریزوں کے انتظامیہ کی جلد بازی اور انتہائی غلط طریقے سے سرحدیں بنانے نے اسے ایک تباہ کن تاریخی سانحہ بنا دیا. صحیح. ہمارے سننے والوں کے لیے اس لمبی اور تفصیلی گفتگو میں صرف اور صرف ماضی کی کہانی نہیں ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے. بالکل. سبق یہ ہے کہ کیسے انفارمیشن کو کنٹرول کر کے اور معمولی دراڑوں کو مذہبی رنگ دے کر پوری قوموں کو بے خیرہ جا سکتا ہے. ہاں، اور اس گفتگو کے آخر میں ایک خیال ضرور چھوڑنا چاہوں گی جس کے بارے میں سننے والوں کو سوچنا چاہیے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو 7ویں صدی کی ایک معمولی سی ملٹی نیشنل کمپنی نے کسی آرمی کے بغیر صرف مقامی لوگوں کی آپسی پھوٹ اور معاشی مفادات کا فائدہ اٹھا کر پورے برصغیر پر قبضہ کر لیا تھا. اور آج کی دنیا میں دیکھیں تو بالکل آج کے دور کی بڑی ملٹی نیشنل ٹیک کمپنی، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، وہ سب بھی تو وہی طریقہ استعمال نہیں کر رہی. وہ انفارمیشن اور ڈیٹا کو ویسے ہی کنٹرول کرتی ہیں. کیا ہم ان ڈیجیٹل اداروں کی شکل میں کسی نئے قسم کے سامراجی نظام کے غلام تو نہیں بن رہے؟ کیا تاریخ واقعی نئے لباس میں خود کو دہرا رہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمارے سننے والوں کو اور ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے. آج کے اس گہرے مطالعے میں بس اتنا ہی.